السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم زکوٰۃ کے مسائل جو بک ہے اس کے بارے میں ہم ٹاپک نمبر 3 جس میں زکوٰۃ کی فضیلت، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ کیسے ہے؟ حدیث سے واضح کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز ادا کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس میں ہمارے لیے اپنا ہی فائدہ ہے۔ ایک ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ نیکسٹ اگلی زندگی جو ہے ہماری ہمیشہ کی رہنے والی زندگی، ابدی زندگی، اس میں ہم جنت میں جائیں گے۔ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کہا ہے جی، عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، کسی کے ساتھ شریک نہیں، مطلب شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے جو ہم لوگ ویسے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں خالص نیت کر لیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور زکوٰۃ بھی یہ سوچ کے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرض کیا ہمارے پہ، تو جنتی بننا مشکل تو نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جنت میں جائیں گے، ہم جیسے بھی جا سکتے ہیں، گنہگار بھی جا سکتے ہیں۔ آگے ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، آدھا ایمان ہے وضو اچھی طرح کرنا۔ ہم اکثر وضو جدیدلی کرتے ہیں، صحیح طرح ہم لوگ مسح بھی نہیں کرتے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا پریشانیوں اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اللہ پاک ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے قرآن مجید کو، آمین۔ اس میں نصف ایمان کیا بتایا ہے؟ وضو ہے۔ آج سے اپنا تہیہ کر لیں، ہم وضو کریں گے تو آرام سے، سکون سے، زیادہ پانی بھی نہیں بہانا کہ زیادہ پانی بہاؤ تو اچھا وضو ہوتا ہے، نہیں۔ وضو کے ارکان میں نے آپ کو بتائے تھے، سارے آپ نے آرام سے ادا کرنے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے وضو ہو، آپ کا پاؤں، بازو، ہاتھ سب جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گیلے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تسبیحات الحمدللہ کی، سبحان اللہ کی، یہ تسبیحات پڑھنا، نماز، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے۔ ہمیں نالج تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بکس آئی ہوئی ہیں آج کل، ہر چیز کی نالج بہت زیادہ ہے، لیکن عمل کی کام میں ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ نیکی کرنے کی توفیق دے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ آگے حدیث ہے، حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو ایک یہودی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول، ٹھیک ہے، اس قول والذین یکنزون الذھب والفضہ کے مطلب سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے، اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اتارنے سے پہلے کی ہے۔
جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا. سبحان اللہ. پھر ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اس حدیث کا بتایا ہوا ہے حوالہ 128. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم مسئلہ نمبر 128 میں پڑھیں گے. تو صرف آپ لوگوں کو اس چیز کا بتانے کا مقصد بکس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، صرف اس لیے اویئرنیس ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو جو ہے وہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور حق کے ساتھ مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.